تبدیلی وہاں نہیں رہی. تبدیلی کیوں نکالا مجھے؟ تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ باد پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم. پروگرام میں آج 2-3 پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری پولیٹیکل گہما گہمی کے پیچھے اصل میں چل کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو سنڈے کے دن وزیر اعظم عمران خان نے جو عوام کے ساتھ گفتگو کی لائیو ٹیلی فون کالز پہ، اس میں ایک سٹیٹمنٹ جو سب سے اہم ترین تھی دیگر سٹیٹمنٹس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی، انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے نکالا گیا حکومت سے تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا. اب سوال یہی چل رہا ہے کل سے لے کے آج تک، اس وقت تک، کہ آخر وزیر اعظم عمران خان کا یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ اپوزیشن کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پہ نئے سال کے آغاز سے لے کے حکومت کو گرانے کی باتیں، حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کی، عدم اعتماد کی باتیں، یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے. تو کیا معاملات اتنے سنجیدہ اور اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی خبردار کرنا پڑا ہے، تنبیہ کرنی پڑی ہے، یا کوٹڈ دھمکی دینی پڑی ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا؟ اور سوال بنیادی یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کس کے لیے ہے؟ اپوزیشن کے لیے ہے یا وہ کسی اور کو سنا رہے ہیں؟ سوال تو یہ بھی جنم لے رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ مقتدر حلقوں کے لیے تو نہیں ہے؟ پوچھیں گے آج کے پروگرام میں، یہ سوال بھی اٹھائیں گے. دوسرا، 3-3.5 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں احتساب کا بیانیہ جس طرح سے ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہے، اب حکومت سے ایک -1 تو ہو گیا ہے، اور بڑا اہم -1 ہوا ہے. مشیر داخلہ اور مشیر احتساب شہزاد اکبر نے آج اچانک استعفیٰ دے دیا. یہ اچانک ویسے نہیں ہے، پچھلے کچھ عرصے سے خبریں آ رہی تھیں کہ وزیر اعظم مطمئن نہیں ہیں احتساب کی کارروائیوں سے، خاص طور پہ اپوزیشن کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، اور اپوزیشن میں بھی شہباز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اس پہ مطمئن نہیں ہے شہزاد اکبر کی کارکردگی سے. تو 3.5 سال کے بعد، اب جبکہ اگلے الیکشن میں صرف 1.5 سال رہ گیا ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اب جا کے احساس ہوا ہے کہ ان کا احتساب کا بیانیہ ناکام ہو رہا ہے؟ جو کیسز جس کی ایک بہت بڑی جو ہے تمہید باندھی جاتی تھی کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، وہ سب کچھ اب جب دھڑام سے گر رہا ہے، تو کیا اب اس ڈھیر سے پاکستان تحریک انصاف ایک استعفے کے ذریعے اپنے احتساب کے بیانیے کو دوبارہ کھڑا کر سکتی ہے، کیسز کو ثابت کروا سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور تیسرا، اپوزیشن کی سرگرمیوں کے حوالے سے، مارچز کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کا مارچ، ایک تو آج پیپلز پارٹی کا جو کسان مارچ ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن اسی سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک بار پھر کہہ دیا کہ جی بہت ہو گئی، اب ہم مارچ کے ذریعے ہی آئینی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو نکالیں گے. تو کس طرح نکالیں گے؟ کپتان نے کل تنبیہ کر دی تھی کہ اگر ان کو نکالا گیا تو وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے. دوسری طرف پی ڈی ایم کا مارچ، وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے کہ جی 23 مارچ کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، اپیل کی ہے پی ڈی ایم سے کہ اپنا مارچ آگے کر لیں، 27 مارچ تک لے جائیں. کیا پی ڈی ایم اپنے مارچ کی تاریخ بدلے گی؟ کل ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا اپنا مارچ ہو سکے گا یا نہیں؟ تو یہ بڑے اہم بنیادی سوالات ہیں جن کا براہ راست عوام کے ساتھ بھی تعلق ہے. سو انہی پر آج جوابات لینے کی کوشش کریں گے. پروگرام کے فلور کو کوشچن آنسر کے لیے، ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے پاس انتہائی سینئر اور قابل احترام شخصیات موجود ہیں تینوں بڑی سیاسی جماعتوں سے. پاکستان تحریک انصاف سے سینئر سرکردہ مرکزی رہنما ہے، وزیر مملکت ہیں علی محمد خان صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہے، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں خرم دستگیر خان صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی مرکزی سینئر سرکردہ رہنما، سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات رہ چکے ہیں قمر زمان قائرہ صاحب. علی محمد خان صاحب، اگر مجھے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، مزید خطرناک ہو جاؤں گا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بیان کس کے لیے ہے؟ اپوزیشن کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ فاروقی صاحبہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کل
وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر قوم کے سوالوں کے جواب دیے جی، اور سوالوں کا جواب دینا اور فیس کرنا یہ وہی سنت ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. میں، آپ اور عمران خان ہم سب ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم نے انہی مثالوں کو زندہ کرنا ہے. ایک کوشش ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے سامنے جواب دہ ہو، آپ سوال کریں وہ جواب دے. باسوں کی کال ملیں گی، باسوں کی کال نہیں ملیں گی، لیکن کم از کم ایک احساس ہوتا ہے پاکستانی کو کہ یار میرا وزیر اعظم ایٹ لیسٹ میرے سامنے جواب دیا ہے. کل جب انہوں نے جواب دیے تو کچھ سوالات آئے، کافی تند و تیز بھی آئے، کچھ نے تعریف بھی کی، کچھ نے تنقید کی. ان میں ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی جو آپ نے جس کا حوالہ دیا، اور اس کا جواب بھی انہوں نے دے بھی دیا تھا. اگر آپ وہ ان کی ریکارڈنگ پلے کریں گی تو انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ وہ اپوزیشن کو، مسلم لیگ نون بالخصوص پلس پیپلز پارٹی جو مین دو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کو ایڈریس کر رہے تھے کہ آپ تو ہمارے پیچھے حکومت میں پڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ پہلے تو آپ نکال نہیں سکتے، آپ لے آئیں تحریک عدم اعتماد، لیکن اگر آپ اس چکر میں کہ نکال دیں گے تو باہر اپوزیشن میں جو عمران خان ہوتا ہے سب کو پھر پتہ ہے، 129 دن کا دھرنا سب کو یاد ہے. تو تھوڑا سا یاداشت درست کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی. عمران سر خان اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ یہ بیان ہمارے لیے نہیں تھا، انہوں نے واضح کہہ دیا کہ ہمارے لیے نہیں تھا، یہ کسی اور کے لیے تھا. کیا کسی اور کے لیے پیغام تھا؟ اپوزیشن کو ٹھیک ہے اگر آپ کی طرف سے ٹارگٹ اپوزیشن کو، لیکن پیغام کسی اور کے لیے بھی تھا کہ عمران خان صاحب سب کو پتہ ہے فاسٹ بالر ہیں، جو باؤنسر کرتے ہیں جس بیٹسمین کے خلاف ہوتا ہے اسی کو ٹارگٹ کر کے باؤنس کرتے ہیں. وہ بین السطور بات نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں. اپوزیشن کو ایک اسٹرانگ میسج کل دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اپوزیشن کے ایوانوں کے زلزلے اور اس کے آفٹر شاکس آپ کو محسوس ہو رہے ہوں گے. چلے میں بالکل فرینکلی اینڈ آنیسٹلی اینڈ اوپنلی آپ سے سوال کر لیتی ہوں، کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے مقتدر حلقوں کے لیے تو یہ پیغام نہیں تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی خطرہ، کوئی خدشہ تو موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بیک آف دا مائنڈ پہ پرائم منسٹر کے گورنمنٹ کے اندر؟ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان صاحب کا دایاں ہاتھ ہے، کیونکہ کوئی بھی جو سپہ سالار ہوتا ہے یا سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے دائیں اور بائیں ہاتھ ہوتے ہیں. اور ایک مثالی ریلیشن شپ ہے وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور بالخصوص سپہ سالار سے. تو اپنوں کو دھمکی نہیں دی جاتی، اپنوں سے تو بات کی جاتی ہے. ہاں مخالفین کو ایک میسج دیا جاتا ہے، دھمکی اس کو بھی میں نہیں کہوں گا، دھمکی کسی کو نہیں دی. ایک میسج تھا اپوزیشن کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اگر اپوزیشن میں عمران خان صاحب کو لانا ہے تو پھر سب کو پتہ ہے اپوزیشن میں عمران خان صاحب کس طرح رول پلے کرتے ہیں. وہ ان کی طرح جو ہے وہ شادیانے نہیں بجاتے، اپوزیشن میں تحریک کے نام پہ رسگلے اور گلاب جامن نہیں کھاتے. جب وہ تحریک چلاتے ہیں پھر وہ تحریک ہوتی ہے اور پھر اس سے اقتدار کے اور حکومت کے ایوان ہلتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے کیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک سٹنگ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں کیس چلا کے اور ایک تحریک کے ذریعے جو ہے وہ نکال باہر کیا کرپشن پہ. شیخ رشید کہتے ہیں کہ جو ہمارے سر پہ ہاتھ ہے، آپ نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری جو ہے سول ملٹری ریلیشن شپ. میں اس پہ میں اس سے اس طرح سے ایگری نہیں کرتا. اس بات سے سر پہ ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے. دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. میری اپنی اس پہ رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سر پہ ہاتھ صرف اللہ کا ہوتا ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ اور سارے جو ادارے ہیں وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کا کسی پہ احساس نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو اسٹیبلشمنٹ، ادارے، سول ملٹری سب ان کے ساتھ ہیں. پہلے بھی جو وزیر اعظم میاں صاحب گزرے یا اس سے پہلے گیلانی صاحب، تو ادارے ان کے ساتھ ہی رہے. اب کوئی ساتھ چلانا نہ چاہے تو اس پہ اب میاں صاحب ہمیشہ دیوار سے ٹکرے مارنے کے عادی ہیں، سینگ پھنسا لیتے ہیں. تو ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. کبھی کاکڑ سے سینگ پھنسایا، کبھی انہوں نے جناب مشرف صاحب سے سینگ پھنسایا، کبھی انہوں نے جہانگیر کرامت سے سینگ پھنسایا. ان کو شوق ہے تو ہم کیا کریں، ان کو بیل مجھے مار کا شوق ہے. جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں آپ بڑا دل کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے اداروں کو، اپنے سب لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنا لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے اس کے برخلاف اس سے بھی زیادہ وہ اداروں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور آئیڈیل ریلیشن شپ اللہ کے کرم. ٹھیک ہے. خرم دستگیر خان صاحب بہت ساری چیزیں واضح کر دی علی محمد خان صاحب نے. ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو ٹیلی فون کالز عوام سے براہ راست لی گئی ہیں پہلی دفعہ تاریخ میں پرائم منسٹر عمران خان نے لی ہیں، عوام کا سامنا کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ ظاہر آپ پہ طنز بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ آپ عوام کو فیس کر سکتے، اتنی کرپشن آپ لوگوں نے کی ہے علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے مطابق. دوسرا خطرناک ہو جاؤں گا کپتان کا، وزیر اعظم کا یہ بیان آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے اور قائرہ صاحب کی پارٹی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. خرم دستگیر خان صاحب، سو بی افریڈ. پہلے تو جس کو یہ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ ہوا، وہ 25 سال پہلے میاں نواز شریف کام کر چکے ہیں، وہ ٹیلی فون کال لے چکے ہیں. آپ کے پاس تصویر ہے، وہ اگر آپ دکھا دیں اپنے ناظرین کو، یہ 1997 کی تصویر ہے. ہاں نہیں وہ جو بھی تھا، لیکن یہ کوئی نیا نہیں ہوا. ایک
क्वार्टर सेंचुरी अगो, रबा सदी पहले जो है ये काम हो चुका है। जो काम हम करके उसी अली भाई हमारे प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगाते हैं, इसी तरह वही काम दोबारा करके कहते हैं हम पहली दफा कर रहे हैं। दूसरा जो अहम बात यह है वो ये है कि कल एक नाकाम, नालायक और तिलमलाते हुए हुक्मरान ने धमकी दी है कि जी मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सड़क पे आने का क्या मतलब है कि जी आपका इरादा है कि जाती उमरा के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, आप वहां कब्जा करेंगे, या फिर दोबारा पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर चढ़ दौड़ेंगे, या दोबारा इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो आपके लोग उन पर तशद्दुद करेंगे, या दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के जंगले पे आप अपनी शलवारें लटकाएंगे, या एक दफा फिर जो है बुलडोजर लेके पार्लियामान का जंगला तोड़ेंगे। क्या ये आपकी मिसाल है? ये मिसाल ऑपोजिशन रिजेक्ट कर चुकी है। हमारी जो जिद्दोजहद है वो पुरअमन रहेगी, हमारी जिद्दोजहद जो है आईनी रहेगी, और आईनी तरीके से इंशाअल्लाह इस फाशिस्ट हुकूमत को हम बाहर निकाल कर बाहर करेंगे। जो जवाब इमरान खान साहब नहीं दे रहे वो ये है कि उनकी हुकूमत मईशत को चलाने में, महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है कि गरीबों के लिए जो महंगाई की शरह है, अभी जुमेरात के दिन जो लेटेस्ट नंबर्स दिए हैं वो 22% है। पाकिस्तान में 22% महंगाई है, बिजली की कीमत कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, गैस, मैं गुजरांवाला से आपके बात कर रहा हूँ, 24 घंटे गैस नहीं है। कौन जिम्मेदार है? यूरिया नहीं है, कौन जिम्मेदार है? आटा महंगा है, कौन जिम्मेदार है? अगर जो है सर खुर्रम साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, 5.37 पे चली गई है चीनी में चोरी। सर खुर्रम साहब 5.37 पे चली गई है इकोनॉमी, आप लोगों के फिगर्स को भी ऊपर बढ़ गई है। 3.5 साल में आप लोग भी 5.5 को टच नहीं कर पाए थे, तो किस चीज की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है? ये बर्बाद हो रही है, इसे कहते हैं मिजरी इंडेक्स, कि पाकिस्तान में अगर महंगाई और बेरोजगारी का जब क्वांटम निकलेगा, हाँ, तो 2 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं, और पाकिस्तान में हर सतह की महंगाई, जिसमें सबसे अहम तरीन फूड इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान के लोग भूखे हैं, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि उनको आगे कैसे लेकर चलना है। पाकिस्तानों के चूल्हे एक तो वैसे ठंडे हैं कि इनकी नालायकी की वजह से गैस नहीं है, और उसके बाद अगर किसी के पास गैस भी है तो उसको चलाने के काबिल है, उसके पास वो आमदनी नहीं है, वो अपने वालिदैन के लिए दवाई नहीं खरीद पा रहा। और इस हुकूमत का देखिए तरीक़ेकार ये है कि जहां ये नाकाम होते हैं, ये बंदों को इनसे रिजाइन करवाते हैं। पहले दवाई वाले एक साहब थे, उनको रिजाइन किया, वो आज इनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल शायद अभी चेंज हो गए हैं। LNG के 5 लोग पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से निकल चुके हैं, गुलाम सरवर खान, उमर अयूब खान, नदीम बाबर, ताबिश गौर, लेकिन मामला गैस का दुरुस्त नहीं हुआ। पेट्रोल में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। चीनी के वजीर साहब आज भी उनकी से वजारत तब्दील कर दी, वो वहीं बैठे हुए हैं। और अब आज जो जिस खबर का आपने जिक्र किया, एहतसाब का जो पूरा लेकर चल रहे थे ड्रामा, जो एसेट रिकवरी यूनिट सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था, आज बिल आखिर वो भी माजी का हिस्सा बन गया और धड़म से नीचे आ गिरा। तो यहाँ इशू यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड हैं, तिलमिला रहे हैं कि वो कुछ वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास एक ज़हनी दिवालियापन था कि जनाब मैं ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। 20 महीने डाल दिया, हम इन वजीरों को जेल में डाल देंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा, जेल में डाल दिया। लेकिन मुल्क ठीक नहीं हुआ, ना उससे ठीक हुआ, ना मुर्गी से ठीक हुआ, ना कट्टे से ठीक हुआ, ना अंडे से ठीक हुआ। मुल्क ठीक होगा जब मुल्क में मुल्क को चलाने वाली पार्टियां आएंगी जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है। जो आखिरी बात मुझे आपसे करनी हुई है, अहम बात यह है कि आज जनवरी 2022 में ये जो हाइब्रिड निजाम 2018 में पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट पे डाका डाल के कायम किया गया था, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। और ये वो तिलमिलाहट है जो कल हमें इमरान खान की तकरीर में नजर आई। सर सिर्फ यही बात नहीं की, ये मैं आपसे अगला सवाल करूंगी, बट गोइंग टू कायरा साहब, बट खुर्रम साहब सिर्फ ये बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी मैं ये मुद्दत भी पूरी करूंगा, अगले 5 साल भी लूंगा, इसका जरा बाद में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बट कायरा साहब, आपकी पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत धमकियां दे रहे हैं, आज भी उन्होंने तंबीह कर दी, खबरदार कर दिया कि जी बहुत हो गया, इमरान खान साहब की हुकूमत को हम गिरा देंगे। और मार्च के जरिए किसान मार्च आज आप लोग कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त, उसमें आप पावर शो कर रहे हैं, अच्छा है, अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल उसको एक्नॉलेज करना चाहिए जो लोग आपने निकाले हैं। बट खान साहब आपको कह रहे हैं कि जी अगर आपने मुझे निकाला, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा।
फरीदा, एक तो बिलावल साहब ने ये बात आज नहीं कही, जब हमने 27 की डेट दी थी उस वक्त हमने निकालने का फैसला किया था। उससे पहले जिस दिन पीएम तश्कील दी थी उस दिन निकालने का फैसला किया था, ऐलान किया था। ये कोई नई बात नहीं, और हम समझते हैं हमारी दानिश में ये हुकूमत इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गई है और इन्होंने पाकिस्तान को एक मसाइलस्तान बना दिया है और बड़े गहरे डीप रूटेड वो मसाइल खड़े हो गए। अब सवाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। खतरनाक तो वो हुए, अपोजिशन के मेंबरान को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला गया, लीडरों को डाला गया, नैब इनके पास, FIA इनके पास, प्रोसिक्यूशन इनके पास, मीडिया को हैंडलिंग इनके पास, अपनी मर्जी के जो प्रोग्राम करने थे, और सारा कुछ होने के बावजूद वो आज अदालतों से फ्रस्ट्रेटेड है। अदालतों के अंदर वो केस प्रूव नहीं हो रहे और अब वो कह रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ तो जो तादीबी कार्रवाइयां हो सकती थी, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल, किसी को 1.5 साल, 6 महीने जेल में रख के अब देख चुके। अब आप कौन सा, मैं कल एक प्रोग्राम अभी भी कह रहा था कि वो एक मिसाल है ना कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा हरा नजर आता है। खान साहब को शक है कि अभी भी पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं, हालांकि पाकिस्तान के लोग रोज अब हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि कब जान छुड़ाओगे, कब इनसे जान छूटेगी, क्या कर रहे हो। गलीजा मसला क्या हो गया? मसला ये है कि खान साहब की फ्रस्ट्रेशन इंतहा पे पहुंच गई। उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे वो उन्हें कहते थे कि जनाब ये बिजली के जो बिल बढ़ गए, इसमें टैक्स बढ़ा है, हम टैक्स खत्म करेंगे और बिजली सस्ती हो जाएगी। पेट्रोल पे लेवी लगाई गई है, हम पेट्रोलियम लेवी खत्म करेंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये खान साहब के सामने कहानी रखी जाती थी और खान साहब उसका ऐलान कर देते थे कि हम आगे तेल सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे। इसी तरह एहतसाब का एक बैनर हेडलाइन, शहजाद अकबर साहब इनके पास एहतसाब में नहीं आए, वो परवेज मुशर्रफ के साथ एहतसाब के सरबराह थे और वहां भी वो यही कहानी घटते थे कि जी मुल्क में करप्शन बढ़ी हुई, फलां लूट गया, फलां खा गया, मेरे पास सबूत है। उन्होंने वजीर आजम साहब को, जब वो वजीर आजम नहीं बने थे, उस वक्त उनको पूरी कहानियां पिक्चर पेंट की कि जनाब फलां के पास मेरे पास सबूत है और इतने सॉलिड है कि यूं हम अदालत में देंगे, यूं कन्विक्शन हो जाए और इतने 100 अरब बाहर पड़ा है, हम वो ले आएंगे। ये सारे के सारे फिगर्स शहजाद अकबर साहब ने वजीर आजम साहब को दिए और वजीर आजम साहब ने उस पर अपना एक पूरा बयानिया खड़ा किया कि जी मैं एहतसाब करूंगा, ये फलान है, ये फलान। आज फ्रस्ट्रेशन ये है कि आप एक कहानी करते हैं लेकिन मीडिया में उसको ट्रायल कराते हैं, बट अदालतें उस स्टाइल में उसको उठा के फेंक रही है और वजीर आजम को रोज फ्रस्ट्रेशन है। और अब उन्हें समझ आ रही है कि वो लोग जिनको कल मैं सोच रहा था कि ये मेरे रास्ते की दीवार नहीं होंगे, बल्कि मैं तो इनको जेलों में डाल के फारग कर दूंगा, वो तो दोबारा मेरे सामने खड़े हैं, मजबूत हैं, अवाम उनके साथ है और वक्त मेरे हाथ से निकल रहा है और मजीद चीनी, तेल, दालें, हर चीज महंगी होती जा रही है, अशराए ज़रूरिया महंगी होती जा रही है। ये जो आप कह रही थी ना कि 5.37 ग्रोथ है, अल्लाह करे, चले अच्छी बात है, कोई किसी तरफ से अच्छी खबर है, बट सवाल ये है कि वो ग्रोथ मैं क्या करूं जिस ग्रोथ से इस मुल्क का 2.5 करोड़ या 2.25 करोड़ बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, और वो मैं क्या करूं कि लोगों की जिंदगी में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर इस दौलत का माकूस हो रही है, यानी एक जगह पे दौलत इकट्ठी हो रही है, दौलतमंद होते जा रहे हैं, उनकी दौलत और बढ़ रही है और गरीब की गुर्बत बढ़ रही है, तो ये तरक्की नहीं है, ये तरक्की ये माकूस है। वो तरक्की जो मुल्क को खा रही है, तरक्की वो होगी जिससे आप उमरा से लेके और आम आदमी की तरफ रिलीफ करेंगे, उसको तरक्की गिना जाएगा। ये चंद लोगों की तरक्की जो है, ये अगर है भी तो ये पाकिस्तान के बेनिफिट में नहीं है, सर बिल्कुल फिक्र की हद। बिल्कुल जानून बात है आपकी। एक छोटी सी ब्रेक लेने, क्योंकि 10 बजे प्रोग्राम ऑन एयर भी करना है। 2-3 सवाल वापस आएंगे, अली मोहम्मद खान साहब से करेंगे जो जनरेट हुए हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब की और कायरा साहब की गुफ्तगू से, और इसके अलावा बाकी मेहमानों से भी सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं आज कमर जमान कायदा साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब और अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, 2-3 सवालात। एक तो जो आपने फरमाया था उसका जवाब दिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, हमने भी वो सर्च किया तो वो गूगल पे पिक्चर आ गई है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 1997 में कोई अवाम के साथ टेलीफोन कॉल्स ले रहे हैं, जो कि इस वक्त हम चला भी रहे हैं स्क्रीन पे। तो जो आपने कहा था वो इमरान खान साहब हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम तो नहीं है, इससे पहले भी ये हो चुका है, जो खुर्रम साहब कह रहे थे, इसका कमेंट कर दीजिए। दूसरा, पीपल्स पार्टी PMLN दोनों की गुफ्तगू से बात सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, एहतसाब का बयानिया आपका बिल्कुल नाकाम हो गया है, दीगर जो आपके मामलात थे बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, इसलिए आप लोग धमकियां दे रहे हैं कि जी हम खतरनाक हो जाएंगे। और जरा ये शहजाद अकबर के मामले पे कमेंट कर दीजिएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आप लोग 3.5 साल में एहतसाब का ही आपका सबसे बड़ा प्रॉमिस था पाकिस्तान से इंसाफ का, वही नाकाम हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, 3 आपने मेन बड़े सवाल किए हैं। पहले का मैं जवाब देता हूँ। मियाँ साहब के बारे में आपने बात की कि उन्होंने तारीख में पहली बार कॉल ली थी, मैंने इसका इनकार नहीं किया, लेकिन वो था आज से एक नस्ल पहले 1990s में जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना उस जमाने में ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक थी, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था, ना स्काइप था, ना कुछ था। वो जमाना था जब आप एक कॉल मिलाते थे और सुबह कॉल मिलाते थे, शाम आपको मिलती थी कि जनाब कॉल आपकी मिल गई है। उस जमाने में उन्होंने 1-2 दिन ली होगी कॉल, लेकिन फिर वो उसके बाद इतना डर गए कि वो बंद ही कर दिया। लगता है वो लाइन ही काट दी जिससे कॉल मिलती थी, क्योंकि फिर वो तजर्बा उन्होंने 1-2 दफा के बाद नहीं किया। खान साहब जब से आए हैं कंटिन्यूसली ये एफर्ट चल रही है, और सिर्फ ये नहीं कि वो वहां जवाब दे हैं, वो ट्विटर पे हैं वहां जवाब दे हैं, वो फेसबुक पे हैं वहां पे लाइव आते हैं वहां जवाब देते हैं, और सख्त चीजों का भी जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि सारी बस उनको वो शरीफ फैमिली की तरह, जिस तरह उनको वो सारे कोरंस पर जा लाते थे कि जनाब सत्य खैरानी सब कुछ ठीक है, तो उस तरह का सिस्टम नहीं होता, क्रिटिसिज्म होती है। और मैं समझता हूँ हमारे मुखालिफिन को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनको कभी तौफीक वैसे नहीं हुई कि ये कभी जवाब देते। दूसरा, इकोनॉमी पे आपने बात की है, अच्छी बात है, कारा साहब ने कम से कम ये तो एक्सेप्ट किया कि एक अच्छी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ क्या है? पैदावार, कि आपकी जो मजमूई कौमी पैदावार है, GDP ग्रोथ है, वो 5.37 है, कि 5.5 के करीब जो है आपकी कौमी आपकी मईशत बढ़ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल हुआ खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ से, या कायरा साहब ने बिलखुसूस ये बात की कि अवाम को उसका क्या फायदा है जी, कि अगर हमारी कौमी ग्रोथ हो रही है तो आम आदमी को क्या फायदा है। ये बात अगर कोई आम आदमी करे तो समझ में आए, लेकिन आप लोग जो मुल्क को अपने आप को चलाने वाले कहते हैं, आप अगर ये बात करते हैं, फिर आपकी अकल पर मैं फिर मातम ही कर सकता हूँ। क्योंकि अगर कौम का मजमूई हुजम तरक्की का बढ़ रहा है 5.37, मत भूलें कि 1.9 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ है, ये तीसरे साल में हमने टच किया है। मत भूलें कि जब 5.4 टच किया था PMLN ने अपने आखिरी साल में, तो 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ वो उन्होंने अचीव किया था। एक तरफ 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट, एक तरफ 1.9 अरब डॉलर। और ये भी मत भूलें कि पहले इनका वो 20 अरब डॉलर हम जीरो पे लेके आए हैं। दूसरा, बिल्कुल ये कहते हैं इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब आपकी तरक्की होती है, आपका GDP ग्रोथ होती है, उन हालात में जब कोरोना था, जब अमेरिका, इसलिए बात करता हूं कि दुनिया उनको सुपर पावर कहती है, जब जापान, इसलिए बात करता हूं कि वो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन है ईस्ट अपना एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन है। जापान, जर्मनी की बात इसलिए करता हूं कि वो यूरोप का इकोनॉमिक इंजन है। UK क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हिंदुस्तान क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, ताकि वहां वो भी एक बैरोमीटर है। सबका सब नेगेटिव में गया। उन हालात में पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट और सिर्फ 9 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व, जो 3 महीने का इंपोर्ट बिल नहीं था, शर्म आनी चाहिए उस वक्त के हुक्मरानों को कि पाकिस्तान को इतना दिवालिया कर गए। इन हालात में जब दुनिया नेगेटिव GDP में थी, वो माशी तौर पे तबाह हाल पाकिस्तान इस वक्त 5.37 को टच कर रहा है। लेकिन बता दूं कि जब GDP ग्रोथ होती है, जब आपका खजाना मजबूत होता है, तो फिर आपका मरकज जो है और आपका सूबा, आपकी रियासत आवाम के हेल्थ पे वो फिर स्पेंडिंग कर सकती है। जो 10 लाख रुपए का हम आपको हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं कोई आसमान से नहीं आ गया, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी का रिजल्ट है। और एक और भी चीज बता दूं, सिर्फ इस वजह से नहीं है, सिर्फ इस वजह से नहीं है, दूसरी भी चीज आपको बता दूं, इकोनॉमी कैसे मजबूत होती है।
آپ کے خرچے کیسے کم ہوتے ہیں اور آپ کا قرضہ کیسے کم ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جب آپ گروتھ بڑھاتے ہیں اور جب آپ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں. گروتھ کا بھی بتا دیتا ہوں, ایکسپورٹ کا بھی بتا دیتا ہوں. گروتھ آپ کی تاریخ کی سب سے زیادہ اور ایکسپورٹ کا بھی بتا دوں. یہ آخری بات بھی میری سن لیں. اس بات کو اگر کوئی چیلنج بھی کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں, آپ کے سامنے اس کا جواب دوں گا کہ اس وقت ہم منتھ بائی منتھ, مہینہ بائی مہینہ $3 ارب پر مہینہ ایکسپورٹ ہماری پہنچ گئی ہے, جبکہ میاں صاحب کے دور میں ہائیسٹ ان کی $2 ارب پر منتھ تھی. ہماری $3 ارب پر منتھ, 50% انکریز وہاں بھی ہے. ہاں, مہنگائی کا ایشو ہے, وہ 3-4 مہینے میں جیسے ہی کم ہوتا ہے, کنٹرول ہوتا ہے, پھر آپ کو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے, پھر ماتا نہیں کرتے رہیں گے. اوکے, بڑی اچھی فکر دی ہے علی محمد خان صاحب. میری گزارش یہ ہے کہ وزراء کو غلط اعداد و شمار نہیں دینے چاہیے قوم کو. پہلی بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے آخری سال میں 5.8% گروتھ ریٹ تھا, اس وقت اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 1% تھی. 1%. وہ آپ نے خود ہی کم کر دیا نا, جس طرح آپ نے ابھی بڑھا دیا اس طرح آپ نے کم بھی کر دیا. اس وقت اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 1% تھی اور اوور آل مہنگائی 3.9% تھی. آج اوور آل مہنگائی 12.3% ہے, یعنی 3 گنا زیادہ مہنگائی, اور اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 22% ہے, یعنی 22 گنا اس میں اضافہ ہو گیا. تو لہٰذا ان کا جو گروتھ ریٹ ہے جس پہ یہ بات کر رہے ہیں, وہ بہت بڑی قیمت اس کی عوام ادا کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے پہلے 6 مہینے کے نمبرز ایشو کر دیے ہیں. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 31 دسمبر 2021 کو $9.1 ارب ہے, ہو چکا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 9.1 ارب کا. اور یہ جب ڈبل ہوگا, اور 15 بلین کی ایکسپورٹس تھیں 6 مہینے میں, اور اس میں آپ نے ریمیٹنسز بھی ڈالی, پھر بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $9 بلین ہو گیا ہے. اور جب ڈبل ہوگا تو آپ غور فرمائیے وہ 18 بلین پہ جائے گا. 18 بلین پہ جائے گا. کریکٹ کر لیں, مجھے بھی پڑھنے آتے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھیں آپ نمبر کہ اگر ریمیٹنس نکال دیں پھر تو آنیسٹلی وہ تو پھر بہت $1.9 بلین is the current account deficit. I challenge you here on this program. کل دوبارہ کر لیں پروگرام. خرم صاحب کا اسکائپ جو ہے وہ بھی فریز ہو گیا. سر, بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. خرم صاحب کہہ رہے ہیں بات کریں, اسکائپ فریز نہیں ہوگا, میری ذرا بالکل جم کے بیٹھیں. علی محمد خان کہہ رہے ہیں 1.9 ہے, خرم صاحب کہہ رہے ہیں 9.1 ہے. موجودہ منسٹرز کو بھی سچی بات کرنی چاہیے, لیکن سابق منسٹرز کو تو اور بھی سچی بات کرنی چاہیے. خرم صاحب خرم صاحب ایسا نہ کریں نا, گیم نہ ڈالیں. نہیں, بالکل غلط نمبر دے رہے ہیں, بالکل غلط نمبر دے رہے ہیں. 9.1 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جی. ٹریڈ ڈیفیسٹ تو بہت زیادہ ہے. دوسرا پروگرام میں رکھنا ہے. نہیں, آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو فلاح ہے وہ ہم بھی نمبر پڑھتے ہیں. 9.1 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ہر جگہ اناؤنس ہو چکا ہے, ہیڈ لائن میں آ چکا ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ ہمیں جو گورننس کا ایشو ہے, کسی بھی معاملے میں عمران خان صاحب کی حکومت معیشت میں فورن پالیسی کا بہت بڑا بحران ہے, اور اس کے بعد وفاقیت اور پارلیمنٹ کا بحران ہے. تو تینوں جگہ جہاں عوام کی آواز اور عوام کی فلاح ہے, عمران خان صاحب ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں, اور تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا, کب تماشا ختم ہو. واہ, کیا بات ہے. خرم دستگیر خان صاحب بڑا زبردست شعر پڑا ہے اور بڑا بر موقع بر محل. قاریہ صاحب, آپ ذرا کچھ بات کرنا چاہتے, اکانومی پہ علی محمد خان صاحب کے سٹیٹس پیش آئے. یہ دونوں ہمارے دوست جو ہیں یہ اکانومی کے ماہرین ہیں. میں تو شکار کو والا سر کانوں کو ہاتھ لگائیں, میں نہیں ہوں ماہر. میں نے یہ سمجھ رہا ہوں کہ خرم صاحب شاید محمد خان کو وہ فکر پڑھنے میں شاید الٹا لگ گیا ہو. وہ کہتے ہیں نا, نقل کندوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. شاید کہیں ایسا نہ ہو. 9.1 اور 1.9 کچھ اس طرح ہے, تو ہو سکتا ہے ذرا کریکٹ کر لیں اس کو. اور دوسری بات یہ ہے علی محمد خان, میں پہلے بھی دستگیر صاحب کی دور کی نظر بھی چیک کر لیں. نہیں, میں دونوں کو کہہ رہا ہوں. چیک کر لیں دوبارہ چیک. میری 6/6 ہے اللہ کے کرم سے اس عمر میں بھی. دوسری گزارش یہ ہے کہ ماڈل ترقی کا وہ ہے جس میں عام آدمی کی زندگی میں بھی بہتری آئے. میں نے پہلے گزارش کی کہ گروتھ ہوئی, بہت اچھی بات ہے, اچھی کام ہوگا تو اس کو تعریف کریں گے, لیکن اس ترقی کا فائدہ ٹاپ ناچ کو ہو رہا ہے جو آلریڈی امیر لوگ ہیں, ان کی دولت کے پہاڑ بڑے ہو رہے ہیں.
اور غریب آدمی کی غربت بڑھ رہی ہے، یعنی غربت کی لکیر سے آپ کے فگر، عالمی اداروں کے فگر ہے نا کہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اس گورنمنٹ کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، گروتھ ہوئی ہے، پیسہ جنریٹ ہوا ہے، دولت بنی ہے، لیکن اگر وہ دولت آلریڈی دولت مندوں کی دولت میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی کئی تقاریر میں کئی مواقع پہ کہہ چکے کہ جی بڑے بڑے کاروباری اداروں نے کو 1100 ارب روپیہ کمایا ہے اور ان کو چاہیے کہ کچھ پیسہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو یہ دولت کے پہاڑ اکٹھے تو ہو رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف غربت بڑھ رہی ہے اور کروڑوں کی تعداد میں بڑھ رہی ہے. اور پھر عام آدمی کی زندگی میں مطلب سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، ان میں کون سی نیوکلیر سائنس آ گئی اور کون سا امپورٹ بل آ گیا آپ کا؟ وہی بھائی، اگر کوئی پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئی، گیس کی پرائسز بڑھ گئی، تو چلیں آپ کی بات میں کچھ لاجک کو بات سنی جا سکتی ہے کہ عالمی منڈی میں، حالانکہ وہ بھی اتنی نہیں بڑھی، وہ بھی کم ہوئی ہے، اب دوبارہ واپس کم ہوئی ہے. سوال ہے کہ جو چیزیں پاکستان کی ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس کے اندر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. قاہرہ صاحب، اسی لیے تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی. کنٹرول کر لیں گے نا، اب ذرا 2-3 مہینے صبر تو کر جائے. 3 سال انہیں کہا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. قاہرہ صاحب کی گفتگو دل کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تو سحر ہوگی، پتہ نہیں یہ کب کریں گے. اور اب یہ لالی پاپ اور یہ طوطا کہانیاں بہت سن چکے ہیں عوام، اب مزید سننے کو تیار نہیں ہے. سر اسی پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب نے بھی شعر سنا دیا ہے، قاہرہ صاحب نے بھی شعر میں اپنا جو ہے نا معافی و ضمیر سیاسی جو ہے نا منتقل کر دیا ہے. علی محمد خان صاحب کی طرف سے ایک سیاسی شعر کی جو ہے نا وہ ضرور ہمیں انتظار رہے گا، لیکن اس کے علاوہ احتساب کے بیانیے پہ علی محمد خان صاحب سے کچھ ذرا کڑے سوالات کرتے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب بھی موجود ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب اور علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب، جو سوال میں نے آپ سے احتساب کے بیانیے کے حوالے سے کیا تھا، 3.5 سال بعد جا کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، وزیر اعظم صاحب کو احساس ہوا ہے کہ او ہو بڑا غلط بندہ جو ہے ہم نے وہ سلیکٹ کر رکھا تھا، اس کا تو کام کوئی اور تھا کرنے کا، اس کو تو کوئی اور کام دینا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی سلیکشن جو ہے رائٹ ٹیم فار دا رائٹ جاب وہ نہیں ہے، نمبر 1. دوسرا، آپ کا احتساب کا بیانیہ سب سے بیسک بنیادی پہلا پرومس پی ٹی آئی گورنمنٹ کا یہی تھا، اسی میں آپ لوگ کیا ناکام ہو رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص کپتان چینج کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا بیانیہ فیل ہو گیا ہے یا وہ شخص بالکل ناکام ہے. ایک وقت تک ایک شخص ایک پرفارم کرتا ہے، پھر کپتان کو یا ٹیم لیڈر کو یا وزیر اعظم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اب ذمہ داری کسی اور کو دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ شہزاد صاحب بالکل زیرو پرفارمنس تھی یا بالکل کچھ ہوا ہی نہیں ہے. لیکن سر، آپ کے وزیر اعظم نے کہا ہے آج کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ زیرو پرفارمنس بہائنڈ دا بارز بھی گئے ہیں. اس کے بعد آپ مزید بہتر پرفارمنس کے لیے کسی ٹیم میں اور لوگوں کو لے کے آتے ہیں، جس طرح انہوں نے وزارت خزانہ میں بھی کیا ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب کا ایک مشن ہے، وہ اس ملک میں احتساب کے بیانیوں کو لے کے چلے ہیں. اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، سب اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے بنیادی سٹیپس کسی نے نہیں لیے. کبھی انہوں نے ایک تاریخی اقدامات نہیں لیے، بلکہ احتساب کو ہمیشہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف، بالخصوص پیپلز پارٹی نے کسی حد تک ان کے خلاف استعمال کیا، اور پھر جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں یہ خاموش ہو جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ چودھری اعتزاز صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ان کو دھمکی دی اور کہا کہ میں I'll take you to the cleaner، تو سارا میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے جواب میں جناب یہ انہوں نے جواب دیا تھا اس کو چودھری نثار صاحب کو، انہوں نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے تھے. اس کے بعد بات آگے نہیں بڑھی، کیونکہ ان کو پتا ہے دونوں طرف ہے آگ کرپشن کی برابر لگی ہوئی، اگر ایک پہ آگ ڈالیں گے دوسرے کا بھی آگ جلے گا. اس وجہ سے عمران خان صاحب واحد آدمی ہیں جس کے سٹیکس ہی سسٹم میں اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ کرپٹ ہے، نہ اس نے کوئی یہاں فیکٹریاں بنائی ہیں، نہ بنانی ہے. اس وجہ سے وہ جب بات کرتا ہے تگڑی کرتا ہے اور لگی لپٹی رکھے بغیر کرتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں باہر نکل کے اور بھی خطرناک ہوں گا. اور چونکہ شعروں کی بات چلی ہے تو میں ان کو بھی ایک سنا دوں کہ یہ اپنے ذرا خاطر جمع رکھیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منزلیں قریب ہیں، پھر سے منزلیں قریب ہے شاید، منزلیں قریب ہیں شاید، راستے دشوار ہیں پھر سے.
اگر دشواری جب بڑھ جاتی ہے، جب اندھیرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روشنی آنے والی ہے۔ جب سٹیٹس کو پہ بہت زور پڑتا ہے، جب مافیا کی کمر پہ اور ان کی گردن پہ ہاتھ مضبوط رکھا جاتا ہے، ان کی چیخیں زیادہ نکلتی ہیں۔ یہ جو آپ کو چیخیں سنائی دے رہی ہیں ادھر ادھر سے، اس کا مطلب ہے کہ مافیا انشاءاللہ پکڑ میں آ گیا ہے، اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے۔ عمران خان وہ اللہ کی پکڑ ہے جو ان کے پیچھے اللہ نے بھیجی ہے۔ لیکن علی محمد خان صاحب 3.5 سال میں کس کے خلاف کیس ثابت ہو چکا؟ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر ہیں، واپس آپ ان کو نہیں لا سکے، یہاں سے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کی حکومت نے، آپ کے وزیر و مشیر نے ان کو یہاں سے بھیجا۔ شہباز شریف کے خلاف کیس ثابت نہیں ہوا، شاہد خاقان، احسن اقبال، خواجہ آصف، اسحاق ڈار کسی کے خلاف نہیں، خورشید شاہ کے بارے میں سپریم کورٹ نے آج تفصیلی فیصلہ دے دیا۔ سرداری کس کے خلاف آپ کا احتساب کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے 3.5 سالوں میں علی خان صاحب؟ کون سا وہ شخص ہے جو عدالت سے ابھی بری ہوا ہے، اور کون سا وہ شخص ہے جس کو کلین چٹ ملی ہے؟ ان میں سے کون سا وہ شخص ہے جس نے رسیدیں جمع کی ہیں؟ ان میں سے کون سا وہ شخص ہے جو اپنی جائیدادیں واپس لے کے آیا ہے؟ ان میں سے کون سا وہ شخص ہے جو قانون کے مطابق اپنے کیسز کا مقابلہ کر رہا ہے اور وہ عدالتوں پہ پریشر نہیں ڈال رہا، وہ بلیک میلنگ نہیں کر رہا، وہ اسمبلی کے فلور کو اپنے لیے یوز نہیں کر رہا؟ اور وہ کون سا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں کرپشن جو ہے وہ ان لوگوں نے نہیں کی؟ کیا یہ سرے محل ہم نے بنائے؟ کیا ایون فیلڈ ہم نے خریدے؟ اور آپ ہی لوگ ماتم کرتے، آپ ہی لوگ شور کرتے اگر ایک بیمار نواز شریف کو عمران خان صاحب نہ جانے دیتے۔ اب جو رپورٹیں انہوں نے 2 نمبر بنائی ہیں، ہم پہ تو گلا ہے کہ آپ 2 نمبر رپورٹوں کو چیک نہیں کر سکے، ان پہ بھی تو سوال کریں کہ 2 نمبر رپورٹیں بنوائی کیوں؟ سر آپ کا بورڈ تھا، یہ بات ڈیبیٹ بڑھ جائے گی آگے، پروگرام کا ٹائم نہیں ہے۔ میڈیکل بورڈ سر آپ کا تھا، آئی تھنک خرم دستگیر خان صاحب کی طرف میں یہ سوال بھیجتی ہوں۔ خرم صاحب جی، میں صرف اپنے بھائی کو یہ ڈان کی ہیڈ لائن کل کی دکھانا چاہتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ swells to 9.09 بلین ان جولائی دسمبر۔ تو لہٰذا پلیز عذرائے کرم آپ بھی پڑھنا سیکھ لیں۔ $9.1 ارب کا اس وقت آپ کا $2 بلین ہے، اس وقت $2 بلین سے بھی کم ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور اس وقت آپ کا فوریکس ریزرو جو ہے وہ $19.5 ارب سے آگے جا رہا ہے۔ $20 ارب کو آپ کا فوریکس ریزرو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے، جو آپ $9 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے جو ہمیں آج جس پہ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ حسنین شاہ کا مرڈر ہوا ہے لاہور میں، جرنلسٹ کا، حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب سار عالم کو گولی ماری گئی اسلام آباد میں، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ متی اللہ جان کو اسلام آباد سے اغوا کیا، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ اسد نور کے گھر میں جا کے لوگوں نے مارا، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ صحافیوں کا قتل ہو رہا ہے، لاہور میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ساہیوال ہو، طاہر داوڑ ہو۔ حکومت لا اینڈ آرڈر میں بھی مکمل طور پر ناکام ہے، اور جب صحافیوں پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اظہار رائے کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جہاں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق انوالو ہیں، جو آئینی حقوق انوالو ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا محاذ ہے جہاں عمران خان مکمل طور پر نالائق اور ناکام ثابت ہوئے۔ خرم دستگیر خان صاحب بہت بہت شکریہ صحافیوں کے لیے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اور بالکل یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے۔ قاری صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ چاہوں گی، خاص طور پہ احتساب کا بیانیہ۔ علی خان صاحب نے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے نا کہ ان میں سے کس نے جو ہے اپنی جائیدادیں منتقل کی ہیں، کس نے اپنی ٹریلیں دی ہیں، کس نے اپنی رسیدیں دی ہیں۔ آپ لوگ تو چھپتے ہیں پیچھے ضمانتوں کے، عدالتوں سے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں بات کو پھر آرگومنٹ سے مان لیتا ہوں، میں چھپ رہا ہوں، میں غلط ہوں، مجھ پہ الزام درست ہے، میں تو خود اپنے ثبوت نہیں دوں گا نا، پھر تو گورنمنٹ کا کام ہے نا، حکومت ان کے پاس، عدالتیں ان کے ساتھ، پروسیکیوشن ان کے پاس، محکمے ان کے پاس۔ تو کیا انہوں نے آج تک کسی ایک کے خلاف بھی ثابت نہیں کیا؟ اور دوسرا، اگر کہیں سکم تھا، اگر کسی قانون میں سکم تھا، عدالتی عمل میں سکم تھا، پروسیکیوشن میں سکم تھا، تو آپ نے 3.5 سال میں کیا بہتری کرنے کی کوشش کی؟ 3.5 سال سے جو شہزاد اکبر صاحب تھے، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو اسی طرح کی کہانیاں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اسی طرح کی کہانیاں سنائی تھی جس طرح جو اسد عمر صاحب نے سنائی تھی کہ اکانومی کو اس طرح ٹھیک کر دیں گے، بجلی اس طرح سستی کر دیں گے، تیل اس طرح زیادہ کر دیں گے، اور لائنوں میں ٹیکس دینا شروع کر دیں گے، $200 ارب باہر سے آ جائیں گے۔ شہزاد اکبر صاحب نے بھی اسی طرح کہا کہ جناب آپ کے سامنے سارا میدان صاف ہوگا، میرے پاس ثبوت ہے، سالڈ ریزنز ہیں، یوں عدالت میں گئے، یوں فیصلے آئے۔ اب 3.5 سال کے بعد وزیر اعظم صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، اور جانے کے بعد جو میرے حالات ہونے ہیں اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ یہ تو میرے لیے ایک عذاب ہو گیا۔ جو میرے دعوے تھے سارے، آج پاکستان کے لوگ آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میں باہر نکلا تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا۔ وزیر اعظم صاحب، وہ پتہ نہیں، خرم صاحب مجھے معاف کیجیے گا، میں نے کہیں سنا تھا، پتہ نہیں ہاؤ فار دس از ٹرو،
کہ میاں صاحب جب جدہ میں تھے اور وہاں سے وہ گئے انگلینڈ پہلی دفعہ، تو وہاں پہ پورے پاکستانیوں کا ایک بڑا اجتماع تھا، میاں صاحب کافی عرصے کے بعد گئے تھے، تو وہاں پہ جلسہ تھا، وہ جا کے نا اسٹیج میں جب ہال میں داخل ہوئے، بڑے ہال میں لنڈن میں، تو وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میاں صاحب کو غصہ آ گیا، تو میاں صاحب سیدھے مائک پہ یہ مجھے پتا نہیں ہے ہاؤ میں نے سنا ہے، وہ مائک پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا بند کرو یہ نعرہ. ہاں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، کوئی نہیں تھا. خان صاحب کو بھی انشاءاللہ جب وہ آئیں گے نا، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا. ان کی اپنی جماعت ون ٹائم پارٹی بھی یہ ایویپوریٹ ہو چکی ہوگی کہ جب تک پار میں ہے اس وقت تک ہے. ٹھیک ہے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ونس اگین قمر زمان قائرہ صاحب، خرم دستگیر خان صاحب، علی محمد خان صاحب. آل سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.